السلام علیکم سر، میرا نام فاروق حیدر ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دیگر مذاہب کے روحانی نظام اور اسلام کے نظامی تصوف میں کیا فرق ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ جس طرح سلطان ناصر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہر مذہب میں روحانی نظام جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر یہ انبیاء کے اسلوب کے مطابق ہوتا تو یہ کامل ہوتا، لیکن چونکہ تحریف ہوتی رہی، رد و بدل ہوتا رہا، تو وہ ڈسٹرب ہو گیا نظام، اور نتیجہ یہ نکلا مثلاً عیسائیت میں جو سریت ہے یا یہودیت میں جو رہبانیت ہے، اب یہ ایک غیر فطری نظام بن کر رہ گئے کہ آپ رشتے ناطے سے اوپر اٹھ جائیں۔ ان کے نزدیک رشتے ناطے رکھنا جو ہے وہ روحانی ارتقاء میں رکاوٹ ہے۔ اسی طریقے سے عیسائیت کا دیکھ لیں، اس میں پادری آ گئے، ننز آ گئیں۔ ہندو مت میں دیکھ لیں، اس میں بھکشو آ گئے، جی دنیا کو تیاگ دیں اور تعلق اٹھا لیں، اچھے کپڑے نہ پہنیں، اچھا کھانا نہ کھائیں، اچھے اسلوب حیات سے آپ بیگانہ ہو جائیں، تو پھر جا کر کہیں آپ کی روحانی گرہیں جو ہیں وہ کھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن اسلام کا نظام تصوف ایسا فطرتی ہے کہ بالکل جیسے انسان کی فطرت ہے اس کے مطابق اسلوب دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام سلطان التارکین ہے۔ خواجہ حمید الدین ناگوری سلطان التارکین آپ کا خطاب ہے، لیکن آپ نے نکاح کیا ہے، آپ نے عملی زندگی گزاری ہے۔ ہمارے جتنے بھی صوفیاء ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو اولیاء میں اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آپ دیکھ لیں، انہوں نے نکاح کیا ہے، ان کی شادیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، انہوں نے پورے کا پورا اس دور میں سماجی نظام دیا ہے، سیاسی نظام دینے کی کوشش کی ہے، اخلاقی نظام دیا ہے، روحانی نظام دیا ہے، ادارے بنائے ہیں اور بہت کچھ کام کیا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے۔ سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیکھ لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہ تربیت سے گزرتے ہیں، بالکل ایسے جس طرح آرمی پرسن یا کمانڈوز سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ ایک تربیت کے مرحلے سے گزر کر پھر اس کو محاذ پر بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح صوفیاء کرام کی تربیت ہوتی ہے۔ جب ان کی تربیت اور مجاہدہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر کسی کی لاہور ڈیوٹی لگتی ہے، کسی کی راجپوتانہ اجمیر میں ڈیوٹی لگتی ہے، کسی کی کشمیر میں ڈیوٹی لگتی ہے، کسی کی دنیا کے کسی کونے میں ڈیوٹی لگتی ہے۔ تو اس طرح یہ نظام چلتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہمارا جسم ہے، اس کی خوراک ہے، یہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ جو ہے ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا، ہمارا جو جسم ہے یہ خوراک کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کی ضروریات ہیں، تو اس کی ضروریات پوری کریں گے تو یہ زندہ رہے گا۔ بالکل اسی طرح جسم کا دار و مدار روح کے اوپر ہے، تو روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں دو کیاریاں ہوں، ایک پھولوں کی ہو اور ایک کانٹوں کی، کانٹوں والی کیاری کو وہ شخص پانی دیتا رہے اور پھولوں والی کیاری کو نظر انداز کر دے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھول مرجھا جائیں گے، پودے جل جائیں گے اور جھاڑیاں جوان ہو جائیں گی۔ تو ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی ہوا کہ ہم ساری زندگی جسم کی خاردار جھاڑیوں کو پانی دیتے گزار دیتے ہیں اور روح کی کیاری جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، اس لیے ہم برائی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو تصوف یہ جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن و سنت سے نکلا ہوا ایک اسلوب حیات ہے، اور اتنا مضبوط اس اسلوب حیات ہے کہ جو اس راستے پر چلتا ہے اسے زندگی میں اطمینان اور سکون ملتا ہے، اس حد تک کہ اگر وقت کا بادشاہ آئے اور آفر لگائے تو پھر بھی وہ بندہ اس طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ایسا ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے حضرت سالم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور لوگ ان کو دیکھ کر کھنچے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا بہت بڑا مقام تھا، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ جو ہے حضرت عمر کے بیٹے ہیں، تو ظاہر نسبت تو تھی، تو لوگ کھنچے چلے جا رہے تھے۔ حشام بن عبد الملک بھی طواف کرنے گیا ہوا تھا، وہ اس وقت کا اموی حکمران تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی طرف لوگ کھنچے چلے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے حضرت سالم ہیں۔ وہ ان کے پاس گیا کہ میں بھی دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ جب دیکھا تو لباس کو دیکھا، سادہ دستار دیکھی تو اسے حقارت سی محسوس ہوئی، سادہ سا لباس تھا، سادہ سی دستار تھی،
اب یہ ہوا کہ اس نے جو ہے اس کو حضرت سالم کو ان کے لباس سے اندازہ رکھ کر یہ کہا کہ اچھا جی آپ مجھے کوئی حکم فرمائے، میں آپ کی ضرورت پوری کروں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا یہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، میں حکمران ہوں تو میں اس کو آفر دوں گا، لوگ جو ہے وہ میری سخاوت کی تعریف کریں گے۔ بادشاہوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ تو اس نے جب یہ کہا تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے غیر سے مانگتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ کہتے ہیں ہشام بن عبد الملک جو ہے وہ پریشان ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اسے تو توقع ہی نہیں تھی اس جواب کی۔ تو وہ اب انتظار کرنے لگا کہ یہ حرم کعبہ کی حدود سے باہر کب جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے کہا ہے حرم کی حدود میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے غیر سے مانگنا مجھے حیا آتی ہے، یہ باہر نکلیں گے تو پھر میں ان سے کچھ باتیں جو ہے وہ کروں گا۔ جیسے ہی آپ نے طواف مکمل کیا، نوافل پڑھے اور آپ چل کر باہر حرم کی حدود سے نکلے تو ہشام بن عبد الملک سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی اب آپ حرم کی حدود سے باہر نکل آئے ہیں تو اب آپ کوئی حکم فرمائیں، کوئی ضرورت، کوئی حاجت۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے کیا مانگوں، دنیا کی ضروریات مانگوں یا آخرت کی حاجات مانگوں؟ تو ہشام کہنے لگا جی آخرت کی حاجات تو میرے بس میں نہیں ہیں، تو میں تو دنیا کی ضروریات آپ کی پوری کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی جو اس کا مالک ہے، تجھ سے کیا مانگوں؟ تو یہ تصوف ہے۔ تو تصوف ایک ایسا آپ کو اطمینان دیتا ہے، ایسا سکون دیتا ہے کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ یہ جب روح آ جاتی ہے یہ اسلامی تصوف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو تصوف سے تعلق رکھتا ہے وہ مرد میدان نہیں ہوتا۔ جتنے بھی اکابر صوفیاء ہیں وہ سارے کے سارے مرد میدان ہیں، پورے کا پورا انہوں نے نظام دیا ہے، سسٹم دیا ہے، اسلوب حیات دیا ہے اور زندگیاں تبدیل کر کے رکھ دی ہیں۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے مسلم تصوف یا جسے ہم احسان کہہ سکتے ہیں، یہ سارے کا سارا وہ ہے جو قرآن و سنت سے ملا ہے۔ چونکہ اس کی بنیادیں قرآن و سنت سے ہیں اس لیے اس میں افراط تفریط والا وہ پہلو نہیں ہے جو ہمیں عیسائیت میں، یہودیت میں، ہندو مت میں، سکھ مت میں یا چائنیز تہذیب کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔